بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صدق اللہ العظیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب تم نماز ادا کر چکو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ اللہ کو یاد کرو، قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً بیٹھ کر، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں کے بل۔ یہ جو اوپر دو نمازیں گزری ہیں نا جی، ایک سفر کی نماز اور ایک حالت جنگ کی نماز، تو صلاۃ السفر اور صلاۃ الخوف، خوف کی نماز، تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا تھا کہ جب جنگ زوروں پر ہو اور ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں لوگ، تو پہلے ایک گروہ آ کر نماز پڑھے، پھر دوسرا گروہ آ کر نماز پڑھے، ایک ایک رکعتیں یا دو رکعتیں پڑھیں اور واپس چلے جائیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نماز ادا کر چکو تو اللہ کا یاد جو ہے، اللہ کی ذکر جیسے مرضی کرو، جنگ کے اندر بھی لڑائی لڑتے رہو، جنگ کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ وضو کے ساتھ ہو یا بغیر وضو کے ہو، اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر بغیر وضو کی بھی کر سکتے ہیں، صرف نماز وضو کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہے، باقی تو قرآن بھی بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں، صرف قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو ہاتھ لگائے بغیر سامنے کھول کر پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو۔ رات کو بھی جب انسان کو جاگ آئے نا جی، تو سوتے وقت بھی کچھ وقت ایسا گزرتا ہے کہ نیند نہیں آ رہی ہوتی، ظاہر مصروف تو نہیں ہوتا بندہ، پھر رات کو بھی کچھ وقت، خاص کر کے آج کل سردیوں کی راتیں ہیں، تو وہ لمحات ہوتے ہیں بڑے اچھے، اس میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں قیاماً کھڑے ہو کر یاد کرو، وقعوداً بیٹھ کر کرو، وعلی جنوبکم پہلو کے بل لیٹے لیٹے کر لو۔ تو یہ اختیار ہے، استغفر اللہ پڑھ لیں، یہ بڑا اچھا ہے استغفار، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور بڑے فائدے ہیں استغفار کے۔ استغفار سے بھی انسان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، انسان استغفار کرتا رہے تو جو اس کی مراد ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے استغفار کی برکت سے۔ تو استغفر اللہ پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، میں بھی پتنی دن میں 70 دفعہ، تقریباً 70 دفعہ آتا ہے استغفار کرتا ہوں۔ تو استغفار یہ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ہے استغفار۔ تو استغفر اللہ، اور اگر مزید آتا ہو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اے اللہ میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، من کل ذنب ہر گناہ سے۔ تو استغفر اللہ ربی، اے اللہ اے میرے رب میں استغفار چاہتا ہوں، گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، من کل ذنب ہر گناہ سے۔ تو یہ پڑھنا چاہیے استغفر اللہ یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یا درود شریف کچھ بھی پڑھ لینا چاہیے، تو وہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، پڑھنا چاہیے، پڑھتے پڑھتے سو جائے۔ ایک واقعہ آتا ہے نان بائی کا، امام احمد بن حنبل تھے، بہت بڑے امام، 4 فقہی مسلک ہے نا، احناف، مالکیہ، شوافی اور حنابلہ۔ سعودی عرب کے لوگ زیادہ تر احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی پیروکاری کرتے ہیں، شوافی اور حنابلہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ یہ ایک جگہ سفر پہ گئے تو وہاں جگہ رات ہو گئی، تو اور کوئی جگہ ملی نہیں، تو سردی بھی تھی، رات تھی، تو وہ مسجد کے گیٹ کے سامنے سو گئے۔ مسجد تو بند کر دی کسی نے، ہاں نہیں مسجد نہیں بند کی، اندر وہ سو گئے۔ اندر سو گئے تو جو محلے کا کوئی بندہ آیا، کوئی امام تھا یا مؤذن تھا یا مسجد کا متولی، تو اس نے کہا بھائی نکلو یہاں سے، سو رہے تھے۔ تو انہوں نے ان کی ٹانگ کو پکڑا، کھینچا، تھوڑا سا گھسیٹا اور کہا کہ بھائی یہاں سے نکلو، ہم مسجد کے اندر کسی کو نہیں سونے دیتے۔ تو ان کو کیا پتہ تھا اتنا بڑا آدمی ہے، یہ دوسرے علاقے یا دوسرے ملک میں تھے۔
تو یہ مسجد کے گیٹ کے باہر کھڑے ہو گئے یا لیٹ گئے. پھر ان کو جو ہے نا ایک باہر نکلے تو ایک نان بائی تھا جو روٹیاں پکاتا تھا. سحری کا وقت ہوا, اس نے دیکھا کہ یہ بندہ ہے, آٹا شاٹا گوندا, اس نے جلایا, تندور جلایا, لکڑیاں جلائیں, تندور جلایا, گرم کیا اس کو. پھر اس نے دیکھا کہ ایک مسافر ہے تو ان کو لے آیا, بھائی ادھر آ جائیں, ٹھنڈی رات ہے اور سردی ہے. تو وہ جب آٹا گونتا تھا اور پکاتا تھا اور کام کر رہا تھا تو استغفر اللہ بڑی پڑھتا تھا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اس کی زبان پر چڑھا ہوا تھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ آدمی بہت بڑا عالم ہے. تو اس نے کہا بھائی آپ یہ بڑے استغفار کر رہے ہیں آپ؟ کہتا ہے ہاں جی یہ میری عادت ہے, کتنے عرصے سے میری عادت ہے, بس میں یہ کرتا رہتا ہوں, سحری وقت اٹھتا ہوں, یہ سارا انتظام کرتا ہوں, تو یہ میری عادت ہے. انہوں نے کہا کس مقصد کے لیے پڑھتے ہو اور کیا مقصد ہے اس کا؟ تو کہتے ہیں اس سے بڑے مقصد حاصل ہوئی ہیں میرے. آج کل میں جو پڑھ رہا ہوں نا تو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ جو آج کی دنیا میں سب سے بڑا امام ہے احمد بن حنبل, اس کی زیارت کرا دے. تو امام احمد حنبل اللہ نے فرمایا کہ اچھا وہ تب بھی نا مجھے لاتوں سے پکڑا اور گھسیٹ کر تو ہی تک پہنچا دیا اللہ نے. انہوں نے مجھے گھسیٹا ہے, ٹانگوں سے پکڑا ہے کہ نکل یہاں سے, تو یہ تیری استغفار نے مجھے جو ہے نا وہاں سے نکلوایا ہے اور تو ہی تک پہنچایا, میں احمد بن حنبل ہوں. تو لپک گیا وہ. تو اس کے بہرحال فائدے آتے ہیں, ہر ذکر کے بڑے فائدے ہیں, درود شریف کے بڑے فائدے ہیں. تو یہ ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, جب تم نماز پوری کر چکو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ, اللہ کو یاد کرو, قیاماً کھڑے ہو کر, وقعوداً بیٹھ کر, وعلیٰ جنوبکم, پہلو جنگی حالت تو ایسے ہوتا ہے نا جی, کبھی فوجی کھڑا ہے, کبھی پوزیشن میں ہے, کبھی لیٹا ہوا ہے, پرود پوزیشن ہے, کبھی کیا, تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, جب تمہیں اطمینان ہو جائے یعنی حالت جنگ ختم ہو جائے, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, تو پھر ایسے نماز پڑھو جیسے پڑھنی ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ نماز کو ٹکڑے کرو, 2 رکعتیں پڑھو چلے جاؤ, پھر آ کر 2 رکعتیں پڑھو, نہیں, پھر صحیح حالت کی نماز پڑھنی. ایک تو یہ بات. دوسری بات, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز کانت علی المؤمنین ہے وہ مومنوں پر کتاباً فرض کی ہوئی, موقوتا وقت کے اندر. تو وقت متعین کے اندر نماز ہوتی ہے, اس سے پہلے نماز فرض ہی نہیں ہوتی. تو وقت کے اندر نماز پڑھنی ہے, اس کے علاوہ نماز نہیں پڑھنی کہ ابھی مغرب کی نماز ہے تو عشاء بھی پڑھ لیں, ساتھ ظہر ہے تو عصر بھی پڑھ لیں, ایسا نہیں ہے. کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا, موقوت کہتے ہیں وقت کو, وقت کے اندر نماز ہے. ابھی مغرب کا وقت, ابھی ہم پر عشاء فرض ہی نہیں ہوئی تو کیسے پڑھیں گے؟ اگر ایک بندہ مغرب پڑھ کے مر جاتا ہے تو اس سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا تم ساتھ عشاء کیوں نہیں پڑھ کے لایا, عشاء اس پر فرض ہی نہیں ہوئی. ابھی رمضان کا مہینہ نہیں آیا, ہم پر روزے فرض ہی نہیں ہوئے, تو پہلے سے رکھنے شروع کر دیں گے تو روزے تو نہیں ہوں گے رمضان. ہاں ہمارے پچھلے رمضان کے کچھ رہ گئے تھے, وہ اب رکھ لیں, وہ ٹھیک ہے, ان کا تو وقت گزر چکا ہے نا. تو جب وقت آتا ہے اور گزرتا ہے پھر وہ چیز فرض ہوتی ہے, آئے ہی نہیں, گزرے ہی نہیں, تو فرض کیسے ہوئی؟ ایک بچہ نہ بالغ, اس پر نماز فرض ہی کیسے؟ جب بلوغت آئے گی پھر اس پر فرض بھی آئے گا, پھر جب وہ پڑھے وہ اس کی ادا ہوگی. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ, اور نہ سست ہو جاؤ, فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ, قوم کے تلاش کرنے میں, کافروں کے تلاش کرنے میں. حالت جنگ ہے تو ان کو تلاش کر کے مارو, قتل کرو ان کو, اس سے اسلام کی ہیبت بیٹھے گی, دبدبہ بیٹھے گا. حالت جنگ کے اندر, ویسے نہیں. ان تکونوا تعلمون, اگر تمہیں زخم پہنچا ہے, فإنهم يعلمون, تو ان کو بھی زخم پہنچا ہے, کما تعلمون, جیسے تم کو پہنچا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم زخمی ہو گئے ہیں یا زخم لگے گا, تو ان کو بھی تو زخم لگتا ہے, وہ بھی زخمی ہوئی ہیں. پھر یہ کہ تمہیں تو فائدہ یہ ہے کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, تم تو اللہ سے امید رکھتے ہو, ما, ان چیزوں کی, ان ثواب کی, اس جنت کی, لا یرجون, جس کی وہ امید ہے. کافروں کو تو جنت کی بھی کوئی امید نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. تمہیں تو یہ امید ہے یہ زندگی ختم ہوگی تو اگلی زندگی کا آغاز ہو جائے گا, جیسے اس دکان سے نکل کر دوسری دکان میں داخل ہو جائیں, ایک مارکیٹ سے نکل کر دوسری مارکیٹ میں داخل ہو جائے. تو مومن تو یہ ہوتا ہے. تو تمہیں تو وہ کچھ امید ہے جو کافروں کو امید نہیں ہے. اعلموا ان الجنت تحت ظلال السیوف, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جان لو, بخاری شریف کی روایت ہے کہ جنت اللہ نے تلواروں کے سائے تلے رکھی ہے, تلواروں کے سائے تلے اللہ نے جنت رکھی. مطلب یہ کہ جہاد,
جہاد کرو، اللہ کے راستے میں لڑو، تو یہ جنت ہے۔ اللہ کے رسول کی خواہش دیکھیں نا آپ، اس سے بڑی بات تو کوئی ہے نہیں اس سے اوپر۔ والذی نفسی بیدہ لو وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ کی قسم میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اس سے بڑی کوئی چیز تو نہیں ہے کہ اللہ کا نبی اور پیغمبر بھی کہتا ہے کہ میرا شہید ہونے کو دل کرتا ہے۔ تو وہ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ جیسے فلسطین کے لوگ ہو رہے ہیں، مظلوم ہیں، ظلم ہے، ان کی زمین پہ قبضہ ہے، تو ان کے ساتھ ظلم ہے، ڈبل ٹرپل ظلم ہو رہا ہے ان پر۔ ایک ہے کہ مسلمان چڑھائی کریں، اس کو اقدامی جہاد کہتے ہیں، اقدام کرنا، پہل کرنا۔ ایک ہوتا ہے دفاعی جہاد کرنا۔ تو اگر آدمی اقدام کرتا ہے، کافر آرام سے بیٹھے ہیں اور آپ نے ان پر حملہ بول دیا، حملہ کر دیا، اس میں بھی شہید ہو جائیں تو شہید ہیں، شہادت کا درجہ۔ اور یہ کہ وہ ہم پر حملہ کر رہے ہیں اور ہم دفاع کر رہے ہیں، تو بہت بڑی شہادت ہے۔ تو بہت بڑی مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں فلسطین کے مسلمان، اور بہت بڑی شہادتیں دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے سر نہیں جھکایا۔ انہوں نے سر نہیں جھکایا کہ ٹھیک ہے ہم نکل جاتے ہیں، تم آ جاؤ، تمہارے حوالے کر دیتے ہیں۔ نہیں، آخر دم تک لڑے ہو، اور بالآخر اب جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے، دنیا نے کرایا جنگ بندی کا معاہدہ، تو لڑے ہیں اپنی زمین کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے۔ یہ بڑی بات ہے، اور سیاسی اعتبار سے بڑا فائدہ اٹھایا انہوں نے۔ جو ملک ان کے ساتھ تعلقات بنا رہے تھے یا تسلیم کرنے کے چکر میں تھے، اب وہ عوام کے غیر و غضب سے ڈریں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اب تسلیم کرنے کی کوئی بات نہیں کرے گا۔ اب جو تسلیم کرنے کی لیڈر بات کرے گا نا، عوام اس کے خلاف ہو جائے گی۔ انہوں نے ماحول بنایا ہوا تھا ایک، اب ایسا ایسا تسلیم ہو رہے تھے۔ اب یہ چیز ختم ہو گئی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان کی، کہ دنیا کی نظروں میں اس کو ننگا کیا ہے، گندا کیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ علم والے بھی ہیں، اللہ کو علم ہے سب، اور حکیمہ، حکمت والے بھی ہیں، حکمت سے کام لیتے ہیں۔ آگے ایک نیا مضمون ہے اور نیا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ یہ پیش آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ ایک انصاری نے ایک انصاری کی چوری کر لی۔ چوری کرنے کے بعد جب اس کو پتہ چلا کہ یہ تو مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائے گا اور ممکن ہے کہ پکڑا جاؤں، حالات ایسے ہیں، تو اس نے جو چیز چوری کی تھی، زرہ تھی یا کچھ، وہ ایک یہودی کے گھر اس نے جا کر پھینک دی، اور خود ہی چلا گیا کہ یا رسول اللہ، وہ ہمارے جو قبیلے میں ہمارے لوگوں کی چوری ہوئی ہے وہ فلاں یہودی نے کی ہے۔ پھر وہ چیز بھی برآمد ہو گئی، تو قریب تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہودی کے خلاف ہو جاتے اور اس کے خلاف فیصلہ دیتے۔ ایسی باتیں ہو رہی تھی اور یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، قریب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں تو کر رہے تھے کہ اس نے غلط کیا ہے یہ، لیکن ابھی فیصلہ نہیں فرمایا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے دو بندے آتے ہیں اور وہ دو آ کر میرے سامنے گفتگو کرتے ہیں، تو ایک آدمی ہوتا جھوٹا ہے لیکن وہ اپنی بات کو اس انداز سے پیش کرتا ہے، ایسی ملمت سازی کرتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ سچ کہہ رہا ہے، میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میں اس کے حق میں فیصلہ دے بھی دوں اور حقیقتاً وہ چیز اس کی نہ ہو، تو یہ جو اس نے چیز لی ہے نا، باتیں کر کے، مقدمہ لڑ کے، اچھا وکیل کر کے، یہ چیز اس کے لیے حلال نہیں بلکہ اس کے لیے آگ کا انگارہ ہے۔ میں نے جو اس کو دیا وہ آگ کا انگارہ دیا، وہ نہ لے۔ تو عدالتی فیصلے سے وہ چیز حلال نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں حقیقت کا پتہ ہے کہ حقیقتاً ہماری نہیں، ہم نے جج کو دھوکہ دیا ہے، وکیل بڑا اچھا کر لیا ہے، تو یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوتی، وہ حرام ہی رہے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ تو جب اللہ کا رسول اپنی عدالت کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو یہ عدالت، اس لیے تو اپیل کا حق ہوتا ہے، اس لیے تو اپیل کا حق دیا ہوا کہ جج سے غلطی ہو جاتی ہے تو فیصلے پر اعتراض کر سکتے ہیں آپ، عدالت کی توہین نہیں کر سکتے، جج کی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے فیصلے پر تو گفتگو ہو سکتی ہے، اس لیے اپیل بھی ہوتی ہے، پھر آگے اپیل ہے، پھر آگے اپیل ہے۔ سپریم کورٹ کے اوپر بھی ہے کوئی شکل اپیل کی کہ بھائی یہ 5 ججوں نے کیا تو فل کورٹ بنائیں اور فل کورٹ میرا فیصلہ کرے، تو یہ اوپر اپیل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ تو قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا جس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ یہودی کی غلطی نہیں ہے، یہودی کو ویسے پھنسا دیا کہ ان کی غلطی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ بھی فرمائی
جس پر مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے اور یہ اشارتاً یہ مضمون نکالا ہے کہ اس مضمون سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وکیل کو پتہ ہو نا کہ یہ کیس جھوٹا ہے، ٹھیک نہیں ہے کیس، اس کو اندازہ ہو جائے، بلکہ بتا بھی دیتے ہیں لوگ اپنے وکیل کو ساری بات، وہ پوچھ بھی لیتا ہے بھائی مجھے صحیح بات بتائیں، مجھے پتہ ہو، تو اگر اس کو اندازہ ہو جائے تو اس کو وہ کیس نہیں لینا چاہیے، اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، گناہ ہے بڑا سخت، آپ کو پتہ چل گیا پھر حمایت نہ کریں، جیسے یہاں الفاظ آ رہے ہیں۔ اب یہ ترجمہ سن لیں آپ، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بما، اس کے ساتھ، اراک اللہ، کہ دکھایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ جو آپ کو حق دکھاتا ہے، جو نازل کرتا ہے اس کی روشنی میں فیصلہ فرمائیں۔ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور نہ بنے آپ خائن لوگوں کی طرف سے، خصیمہ جھگڑا کرنے والے، جو خائن ہیں، اشارہ کر بھی یہ خائن ہے، یہ جو نصارہ کے لوگ ہیں نا خیانت کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو، تو آپ ان کی طرف سے جھگڑا نہ کریں، وکیل بھی جھگڑا ہی کرتا ہے نا ہماری طرف سے، یہ پتہ چلا کہ جھوٹا مقدمہ لینا گناہ ہے، اور یہ جو تھوڑی بہت آپ نے ان کی حمایت کی ہے کہ یہ تو غلط ہو گیا، اس نے چوری کر لی ہے، پھر وہی مجرم ہے، ابھی فیصلہ نہیں فرمایا، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اس پر اللہ سے استغفار کر، تو اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ تھوڑی بہت جو حمایت دکھائی ہے آپ نے انصار کی، اس پر اللہ سے استغفار کریں۔ یہ جو وکیل غلط جھوٹے مقدمے لے لیتے ہیں، پھر ادھر سے کھاتے بھی رہتے ہیں، ادھر سے اگر جیت جائیں تو وہ بھی ہو جاتی، پہلے ان سے پیسے لے رہے ہیں، پھر غلط چیز ان کو دے رہے ہیں، ڈبل مجرم۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، آگے پھر یہ جملے ہیں، ولا تجادل، آپ جھگڑا نہ کریں، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختانون انفسهم، جن نے خیانتیں کی اپنی ذات کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں جھوٹ بول کر۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے اس کو، کان خوانا، جو خائن ہو، اثیما، گناہ گار، یہ خائن بھی ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں جھوٹ بول کر، خیانت بھی، جھوٹ بھی۔ یستخفون من الناس، یہ چھپ سکتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور نہیں چھپ سکتے اللہ سے، وہو معاہم، وہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، کب؟ جب یہ رات کو میٹنگ کرتے رہے نا، اس طرح بات کریں گے حضور کے سامنے جا کر صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ایسے، اللہ کو ساری باتوں کا پتہ ہے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ اللہ ان کے ساتھ تھا، اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ رات کو مشورے کر رہے تھے، مَا لَا يَرْضَى، وہ باتیں کر رہے تھے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں باتوں میں، ان کی باتیں جو نے رات کو کی ہیں اللہ کو پسند نہیں، تو حضور نے بتا دیا بھائی تمہاری میٹنگ ہوئی ہے، اللہ نے مجھے بتا دی ہے، مجھے دھوکے میں ڈال رہے ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کو جن کو یہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے، گھیراؤ کرنے والا ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم وہ لوگ ہو کہ تم نے جھگڑا کیا عنہم، ان کی طرف سے، دنیا کی زندگی میں، دنیا میں تو تم ان کے طرفدار بن گئے، جھوٹے لوگوں کے، سارا قبیلہ آ گیا۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ، کون ان کی حمایت میں جھگڑا کرے گا اللہ سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، تو قیامت کے دن بھی اللہ کو کہو گے کہ اس کی غلطی نہیں، حالانکہ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ہوگا ان کے لیے وہاں کارساز اور وکیل، وہاں کون وکالت کرے گا، کوئی وکالت نہیں چلے گی وہاں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس شخص نے بھی عمل کیا سوءً برا، او یظلم نفسہ، یا اپنے ساتھ اس نے زیادتی کی، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگے، تو یجد اللہ غفور رحیم، اللہ کو پائے گا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ معافی مانگ لو، غلط کام تم نے کیا ہے، ایک چوری اور دوسرے بندے کو پھنسانا۔ ومن یکسب اثما، جس شخص نے کمایا گناہ، فانما یکسب علی نفسی، بے شک اس کی کمائی کا وبال علی نفسی، اس کی جان پر پڑے گا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے۔ ومن یکسب خطیئۃ، اور جس شخص نے کمایا خطیئۃ، گناہ کا کام کیا، گناہ کمایا، او اثما، ہاں خطیئت کا معنی کوئی غلطی کمائی، غلطی سے کوئی کام کیا غلط، او اثما، یا جان بوجھ کر گناہ کیا، ثم یرمی بہ بریئا، پھر الزام لگا دیا اس پر بریئا، جو بری ہے، جیسے انصار نے کیا یہودی پر لگا دیا،
تو یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ جرم یہ ہے کہ فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، اس نے اٹھایا بہتانا، ایک بہتان کو، و اثما مبینا، اور ایک کھلے گناہ کو اٹھایا ہے. یہ بوجھ اس پر رہے گا، ظاہر ہے قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا. یہ یارمی میں نے الزام لگانا، کہ حضرت جی جو بیتوں رات کو باتیں کرنا. باتیں ہاں، بیت بھی گھر کو کہتے ہیں، اور بیت ہوتا ہے جس میں رات گزاری جائے. یبیتون، رات کو باتیں کرنا. حدیث کی نہیں بڑے پاس کر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الی یوم الدین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی جو مظلومیت کی زندگی گزار ہے، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کو کامیابی عطا فرما، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کو ایک مستقل آزاد اور مختار ریاست یا اللہ عطا فرما، اور ان کو یا اللہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. دنیا بھر کے مسلمانوں کو اور اسلامی حکمرانوں کو یا اللہ ان کے ساتھ ابھی بھی اور بعد میں بھی تعاون کرنے کی اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس لڑائی اور جنگ کی برکت سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان کی طرف متوجہ فرما، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی نصرت کرنے والا اور ان کی مدد کرنے والا بنا. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.